خدا کے فضل سے حوصلہ افزائی۔ مسیحیوں کی خدائی زندگی گزارنے میں مدد کرنے کے لیے ہمیں واضح طور پر خدا کے بچانے والے فضل کی حیرت کی تعلیم دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس نے تیتس کو کیا لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی ہم سب کے لیے اصول کو بدلتی ہے جنہوں نے مسیح یسوع میں اپنا ایمان رکھا ہے، اور واقعی یہ ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے، اور وہ ہے اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ اور پالوس واقعی اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ در حقیقت میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس اصول کو ذاتی بنا سکتے ہیں، جیسا میں نے ابھی اس طرح پڑھا ہے۔ ہمیں خدا کے فضل سے خدائی زندگی گزارنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور پالوس نے اس خط میں یہی بات کہی ہے۔ میں نے اسے خدا کا فضل کہا ہے کیونکہ پالوس اس فکر کو کلام پاک کی اس مخصوص آیت کے بالکل شروع میں استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ اب میں صرف یہ واضح کرتی ہوں کہ جب وہ یہاں تمام لوگ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جنہوں نے یسوع مسیح پر ایمان رکھا۔ وہ تمام لوگوں کو نہیں، پوری دنیا کو نام لے کر نہیں، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ وہ ہم میں سے ان لوگوں سے بات کر رہا ہے جو یسوع مسیح کو جانتے ہیں اور اس فضل کے پیش نظر جو ہم نے اپنی زندگیوں میں تجربہ کیا ہے، نجات پانے میں، نجات حاصل کرنے میں ہمیں ایک خاص طریقے سے جینا چاہیے، اور وہ فضل ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ اور اس طرح میں بہاؤ حاصل کرنے اور تسلسل حاصل کرنے کے لیے اسے شروع کرتی ہوں، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑائے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ اور جب وہ اس موجودہ دور میں کہتا ہے تو وہ پچھلے سالوں کی بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ موجودہ 2000 دور یسوع مسیح کے آنے سے شروع ہوا اور یسوع مسیح کے دوبارہ واپس آنے تک جاری رہے گا۔ اور اس طرح پالوس اس پیراگراف کو یہ کہہ کر ختم کرتا ہے، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑائے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ کیا لوگ ہم میں سے جو مسیح کو جان چکے ہیں، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑائے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ اور یہ واقعی اس معنی سے متعلق ہے جو اس نے افسیوں سے کہا تھا، ہم ایمان کے ذریعے فضل سے بچائے گئے ہیں، لیکن ہم اس کی کارگری ہیں جو یسوع مسیح میں ان اچھے کاموں کو کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ایماندار ہونے کے ناطے ہمیں ان اچھے کاموں کو کرنے کے لیے بےتاب ہونا چاہیے۔ اب ہم کیوں بےتاب رہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ جواب بالکل واضح ہے۔ اس کا تعلق اس حقیقت سے ہے کہ خدا نے اپنی رحمت میں ہمیں بلایا اور دنیا کی بنیاد سے پہلے مسیح میں چنا۔ اس کا فضل، اس کی رحمت، اس کی محبت، پالوس اسے ہماری معقول عبادت کہتے ہیں۔ مسیح میں جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کی مہربانیوں کی وجہ سے ہمیں شوقین ہونا چاہیے، اچھے کام کرنے کے لیے بےتاب ہوں۔ اب یہ میری اپنی زندگی میں اتنا اہم سچ کیوں بن گیا؟ کیا میری پرورش ایک مذہبی کمیونٹی میں ہوئی ہے جس نے واقعی کاموں سے نجات کی تعلیم دی تھی؟ اب جب میں مسیح کے پاس آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھے ایمان کے ذریعے نجات ملی ہے۔ میں جانتی تھی کہ لیکن مجھے جو کچھ سکھایا گیا وہ سب میری سوچ میں گھل مل گیا تھا، اور یہ میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک لحاظ سے میں جانتی تھی کہ مجھے کاموں سے نہیں، فضل سے نجات ملی ہے، لیکن مجھے اب بھی یہ احساس تھا کہ اگر میں اچھے کام نہیں کیے تو مجھے تنبیہ کی جائے گی یا خدا کی طرف سے میرا فیصلہ کیا جائے گا۔ میرا محرک خوف تھا، یہ واقعی خوف پر مبنی تھا، یہ اس حقیقت پر مبنی تھا کہ خدا میرا فیصلہ کر سکتا ہے، یا یہاں تک کہ میں اپنی نجات کو کھو سکتی ہوں اگر میں کسی خاص راستے پر نہیں چلوں گی۔ اور یہ میری مسیحی زندگی میں میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ میں واقعی اس تمام مذہبی الجھنوں کے ذریعے اپنے طریقے سے کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک وقت میں کسی نے مجھے ایک کتاب دی تھی
اور یہ 8 سال پہلے کی بات ہے، جیسا کہ میں آج رات بول رہی ہوں۔ 8 سال پہلے کسی نے مجھے ایک کتاب دی تھی اور وہ کتاب ابھی تک زیر طبع ہے، اور اسے جی ایف اسٹارم بیک کے نام سے ایک خاص شخص نے لکھا، اور اس کا عنوان ہے فضل کے ذریعے نظم و ضبط، فضل سے سکھایا گیا۔ وہی چیز جو پالوس نے تیتس کو لکھی تھی، اور وہ پوری کتاب اس حوالے پر مبنی ہے جسے میں نے ابھی پڑھا ہے کہ خدا کا فضل ہمیں سکھاتا ہے نظم و ضبط، جیسا کہ تھا مسیح یسوع میں ایمانداروں کے طور پر ایک خدائی زندگی گزارنا۔ دوسرے لفظوں میں، خدا نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے پیش نظر ہمیں زندہ رہنا چاہیے۔ ہم جینے سے کم کیسے کر سکتے ہیں اور یسوع مسیح کو اپنی جانیں دے سکتے ہیں، اس لحاظ سے کہ ہم اس کے لیے کیسے جیتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم بڑھتے ہیں اور جیسے جیسے یسوع مسیح میں بالغ ہوتے ہیں، یہی محرک ہونا چاہیے۔ نہ ڈریں کہ ہم اپنی نجات کو کھو دیں گے، ہم ایمان کے ذریعے فضل سے بچائے گئے ہیں۔ اور ویسے یہ ایک اور چیز تھی جس کے ساتھ میں واقعی میں جدوجہد کر رہی تھی، کیونکہ میں نے سوچا ٹھیک ہے، اگر لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز انہیں مسیح یسوع میں خدا کی محبت سے الگ نہیں کر سکتی، تو وہ آگے بڑھیں گے اور جو چاہیں گے کریں گے۔ اور میں نے محسوس کیا نہیں، آپ اس طرح نہیں رہ سکتے۔ آپ لوگوں کو خدا کے لیے زندگی گزارنے کے لیے فیصلے پر نہیں لٹکاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جو خدا چاہتا ہے، وہ ہماری محبت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے ہمارا رد عمل ہر اس چیز کی بنیاد پر ہو جو اس نے ہمارے لیے کیا ہے۔ اور یہ میری اپنی مسیحی زندگی میں ایک زبردست آزادانہ تجربہ تھا۔ تو اس تجربے کے پیش نظر میرا ذاتی تجربہ، مجھے صرف اس حوالے کو ایک بار پڑھنے دیں اور صرف سچائی کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جانے دیں۔ اگر آپ یسوع مسیح کو جانتے ہیں تو آپ کو یسوع مسیح کے لیے جینے کے لیے کس چیز کی ترغیب دینی چاہیے۔ ویسے پالوس نے بہت واضح کیا، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ ہم میں سے یہ وہ تمام لوگ ہیں جو مسیح میں ہمارا ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں ترتیب دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آپ دنیا میں نہیں جاتے اور کہتے ہیں آپ بے دینی اور دنیاوی خواہشات سے انکار کر کے نجات پا سکتے ہیں۔ وہ ہم سے ایمانداروں کی حیثیت سے بات کر رہا ہے اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں، اور وہ کسی دن آئے گا۔ لیکن آئیے یاد رکھیں، جیسا کہ پالوس نے کہا، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑائے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ اور یقیناً یہ ایک بہت ہی عملی سوال کا مرحلہ طے کرتا ہے، اور وہ یہ ہے، یہ فضل کا اصول مسیحیوں کو انتہا کی طرف جانے سے کیسے روکتا ہے؟ یا تو قانونی طور پر مسیحی زندگی جس میں میں اس وقت تک شامل رہی جب تک کہ میں اس باطل نظریے سے آزادانہ نہ ہو گئی، یا یہ ہمیں کیسے روکتا ہے، یا خدا پرستی کی اہمیت کو نظر انداز کرنا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ ایک بار جب ہم اس سچائی کو سمجھ لیں جس کی وضاحت پالوس اس خط میں تیتس کے ساتھ کی ہے، تب ہم اس کے دوسرے خطوط کو سمجھنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر رومیو کو لے لیں، اور جب وہ باب 12 پر پہنچا تو یاد ہے کہ اس نے کیا کہا؟ لہٰذا بھائیوں اور بہنوں، وہ ویسے تمام لوگوں جیسا ہی ہوگا جو مسیح میں بھائی اور بہنیں ہیں۔ پس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ خدا کا فضل۔ یہ وہی ہے جو پالوس تیتس کو لکھ رہا تھا۔ خدا کی رحمت، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے جسموں کو زندہ قربانی کے طور پر پیش کریں۔ کیوں؟ اس کے فضل کی وجہ سے، مقدس اور خدا کو خوش کرنے والا، جس کا اس نے اس حوالے میں تیتس کو مخاطب کیا۔ یہ تمہاری سچی عبادت ہے۔ سچی عبادت اس حقیقت پر مبنی ہے کہ اس نے ہمیں بچایا اور ہم اس کے قدموں پر گر گئے، اور ہم اسے اپنے رب اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر پالوس یہ بتاتا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، یعنی یہ کہ بوڑھے مرد پرہیزگار، سنجیدہ اور منتقی ہوں، اور ان کا ایمان اور محبت اور صبر صحیح ہو۔ دوسرے لفظوں میں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پالوس اس پیراگراف میں تیتس کو
کیا لکھ رہا ہے تو آپ رومیو کی پوری کتاب کو سمجھ جائیں گے، کیونکہ وہ پہلے 11 ابواب میں یہی کرتا ہے۔ وہ خدا کے فضل اور اس کی رحمت پر بحث کرتا ہے، اور پھر وہ باب 12 میں کہتا ہے خدا کی رحمت کے پیش نظر اس طریقے سے زندگی گزارو جس سے خدا خوش ہو۔ وہی بات جو پالوس نے تیتس کے نام اپنے خط میں بیان کی تھی، اور اس نے رومی باب کا بقیہ حصہ اس کی وضاحت میں گزارا۔ ہم اس نجات کو کیسے زندہ کریں گے جو ہمارے پاس یسوع مسیح میں ہے؟ اور جب آپ افسیوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس وہی بنیادی نمونہ ہے۔ جب وہ باب 4 پر پہنچا تو اس نے کہا اس لیے اور ویسے، یہ لفظ لہٰذا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ رومیو کی کتاب میں جب اس نے کہا اس لیے خدا کی رحمت کے پیش نظر، یہاں وہ کہتا ہے، در حقیقت وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ کر شروع کرتا ہے، تم میں سے وہ لوگ جو دنیا کی بنیاد سے پہلے چنے گئے ہیں اور مسیح میں بلائے گئے اور چھڑائے گئے ہیں، اور وہ اس کی وضاحت کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ فضل سے نجات کی وضاحت کرتا ہے، اور پھر وہ کام جو ہماری نجات کے نتیجے میں ہونے چاہیے، اور پھر وہ باب 4 پر آتا ہے اور کہتا ہے لہٰذا اس سب کے پیش نظر، خدا کے فضل کے پیش نظر، خدا کی پکار کے پیش نظر، یہاں وہ لفظ بلانے کا استعمال کرتا ہے، اس بلاوے کے لائق جیو، اور وہ افسیوں کے باقی ماندہ لوگوں کو یہ بتانے میں گزارتا ہے کہ اس بلاوے کے لائق کیسے رہنا ہے۔ بالکل وہی ہے جس کا خلاصہ اس نے اس پیراگراف میں تیتس کو اپنے خط میں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اتنا طاقتور پیراگراف ہے کہ ایک بار جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو آپ دوسرے خطوط کو سمجھ جائیں گے جو پالوس نے لکھے ہیں۔ آپ ان خطوط کو بھی سمجھتے ہیں جو نئے عہد نامہ کے دوسرے مصنفین نے لکھے ہیں، اور ویسے یہاں اس خاص آیت میں جب پالوس کہتا ہے بس میں تمہاری منت کرتا ہوں، ایک اور ترجمہ چلنا ہے، کیونکہ یہ ایک استراتی لفظ ہے جو ایک پیریپٹاؤ ہے۔ یونانی متن میں یہ استراتی لفظ ہے جس کا مطلب ہے چلنا، اور وہاں یہ ترجمہ کہتا ہے رہنا۔ میں ذاتی طور پر چلنے کو ترجیح دیتی ہوں، لائک چلنے کو، اس راستے پر چلنے کے لیے جس پہ خدا نے ہمیں چلنے کے لیے بلایا ہے، اور افسیوں کے باقی خط میں وہ اس موضوع کو تیار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں زندگی کے نئے پن میں چلنا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں روشنی میں چلنا ہے، اندھیرے میں نہیں، ہمیں اندھیروں سے منتخب کیا گیا ہے، ہمیں پیار میں چلنا ہے، اور یہ بہت جامع ہے۔ محبت میں ہمیں پیار کرنا ہے جیسا کہ مسیح نے پیار کیا، اور ہمیں احتیاط سے چلنا ہے، چنانچہ وہ افسیوں کے آخری 3 ابواب میں اس پورے موضوع کو تیار کرتا ہے جیسا کہ اس نے رومیو کے 12 باب میں خط کے آخر تک کیا تھا۔ تو ایک بار جب ہم اس تصور کو سمجھتے ہیں تو پالوس کے خطوط سامنے آتے ہیں، اور ہم اس بات کو واضح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایمان کے ذریعے فضل سے نجات پانے اور پھر اس دعوت کے لائق چلنے کا کیا مطلب ہے۔ لہٰذا میں اس اصول کو دہراتی ہوں جو پالوس کے تیتس کے نام خط میں یہاں اس حوالے سے نکلتا ہے۔ مسیحیوں کی خدائی زندگی گزارنے میں مدد کرنے کے لیے ہمیں واضح طور پر خدا کے بچانے والے فضل کی حیرت کی تعلیم دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، اور پالوس بالکل یہی کر رہا تھا جب اس نے یہ خط تیتس کو لکھا، جب اس نے رومیو کو لکھا، جب اس نے افسس کو لکھا، جب اس نے نئے عہد نامہ کی دنیا میں دوسری کلیسیاؤں کو لکھا۔ زندہ رہنے کا ایک طاقتور رسول۔